کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، باتیں کی تو کمی نہیں ہے اس ملک میں، لیکن اگر پی ٹی آئی کا دیکھیں اس وقت علی جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ تو یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک جو اب مجھے آئی ڈونٹ نو واٹ از این اپروپریٹ ورڈ ٹو یوز، لڑائی ہوئی، ٹکر لی، پوزیشن کیا ہے، یہ کیا ہے، ایک جو پریزنٹ آرمی چیف ہے ان کے حوالے سے دیر آر سرٹن فیکٹس، سب کو معلوم ہے کہ یہ جب وہ لے کے آئے کچھ چیزیں عمران خان صاحب کی فیملی کے حوالے سے تو وہاں کیا رسپانس ہوا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے بی بی سی کا، وہ تو آن ریکارڈ ہے، بی بی سی نے ان کو جب کہا، جب ان کو میرے خیال ہے کسی مئی 9 کے بعد ہی کی بات ہے یا مئی 9 سے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ جی بی بی سی کے جو رپورٹر ہیں انہوں نے کہا کہ سکندر کرمانی ان کے جی آپ کے تو آرمی کے ساتھ آپ کی اس وقت ایک ٹکر. انہوں نے کہا نہیں آرمی نہیں ہے، دس جسٹ ون مین، آرمی چیف کا انہوں نے نام لیا، اور پھر سو آن سو فورتھ یہ جو تمام حالات بنے. تو جو بھی قانون اپنی جگہ، آئین اپنی جگہ، یہ سب اپنی جگہ، لیکن ایک پاور کا بھی ایشو ہوتا ہے اور ایک ٹرسٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو ادھر کوئی کسی طریقے سے بریک تھرو کی کوئی امید کون کرے گا، کیا کرے گا، پی ٹی آئی کی طرف سے کیا معاملات ہیں، اس پر آپ لوگ سوچ بچار تو کرتے ہوں گے؟ بالکل کرتے ہیں، اور امید ہے کہ اس میں بہتری کی کوئی صورت نکلے گی. اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری فوج ہمارے ملک کی ہے، کوئی ہندوستان کی تو نہیں ہے، تو انشاءاللہ معاملات بہتر بھی ہو جائیں گے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر ہم اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں تو پولیٹیکل فورسز کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ اس سسٹم کو اس لیول تک نہ دھکیلیں جہاں پھر کسی نہ کسی لیول پہ آپ کو ان کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ معاملات کو ٹھیک کریں. میرا اشارہ بڑا کلیئر ہے. جب 2014 میں معاملات خراب ہوئے سیاسی فورسز میں ہمارے اور میاں صاحب کے بیچ میں، تو کوئی نہ کوئی شوک ابزرور ایسا ہونا چاہیے، اور یہاں پہ رول آتا ہے صدر مملکت کا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. آج الوی صاحب ہیں، پہلے ممنون صاحب تھے. یہ آفس کو ہم پراپر یوز نہیں کرتے، یہ ہم نے کوئی سیریمونیل سا بنا دیا ہے، جس طرح کوئین ہوتی ہیں وہاں پہ یا تو کنگ چارلز ہے. تو اس سے ہم پراپر کام لیں. وہ یہ ہے کہ اس سے ماضی میں 52B کے لیے تو یوز ہوتا تھا، توڑنے کے لیے تو یوز ہوتا رہا ہے، اسمبلی جوڑنے کے لیے کب یوز ہوگا؟ دیکھیں اس وقت جو میٹنگز ہوئی، میاں صاحب نے، میرے خیال میں مجھے یاد پڑتا ہے، اگر میں کوئی بول رہا ہوں تو آپ مجھے پلیز کریکٹ کیجئے گا، میاں نواز شریف صاحب نے کیا اس وقت جنرل راحیل صاحب کو نہیں کہا تھا کہ آپ رول پلے کریں؟ کیوں کہا انہوں نے؟ اپنے نہیں، صدر کو ایک کیوں نہیں کہا سیکنڈ کہ علی، اس پہ مجھے تھوڑا سا آپ کو اور پیچھے لے جانا ہوگا نا، کیونکہ آپ کے دھرنے میں تو اس وقت آئی ایس آئی نے سپورٹ کیا تھا، اور جو آپ کے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے جو کزن تھے اس وقت، جو اب کینیڈا میں بیٹھے ہیں، وہ تو ایک پورا لنڈن پلان تھا. دیز آر ناؤ فیکٹس آف ہسٹری. تو اس لیے اس میں میرا خیال ہے کہ اگر ہم آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں اور ایمانداری سے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، اور یعنی کہ صاف نیت سے کرتے ہیں، جو کہ مجھے کوئی شک نہیں ہے آپ اسی طرح سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو پی ٹی آئی نے جہاں استعمال کیا ہے فوج کو، جہاں سپورٹ لیا، اور ہر پارٹی نے لیا ہے، ہر پارٹی نے لیا، اس میں کوئی کسی سے بہتر ہے ہی نہیں. اور مطلب 2014 میں، اور 2014 میں ہم تو وہاں موجود ہوتے تھے، تو 2014 میں پی ٹی آئی اور دوسری جماعت، آپ لوگ تو پی ٹی وی گئے تھے یا نہیں گئے؟ وہاں تو اٹیک ہوا تھا، اور دوسری طرف جا رہے تھے نواز شریف صاحب اندر پی ایم ہاؤس تھے، وہاں اٹیک کرنے. میرے کہنے کا مطلب کہ ہمیں سب کو بڑا دل کھول کے اور دماغ کھول کے اور نیت کو صاف رکھ کے دیکھنا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے. اب جہاں کھڑے ایک ڈیڈ لاک سچویشن ہے، لیکن پاس کا میں سب کی کنٹریبیوشن ہے یا نہیں ہے؟ یہی تو میں کہتا ہوں. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ میں صدر ہاؤس کی کیوں بات کرتا ہوں؟ صدر مملکت کے ادھر کوئی میری رشتہ داری تو نہیں. میں صدر ہاؤس کی جب بات کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں کہ جب آپ پریزیڈنٹ ہاؤس کو بیچ میں لائیں گے تو آپ کی پولیٹیکل بات پولیٹیکل گھر میں جو ہے وہ طے ہوگی، کانسٹیٹیوشنل گھر میں. البتہ لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے، اٹس ناٹ اے پولیٹیکل ہاؤس، اے کانسٹیٹیوشنل ہاؤس. اور یہ وہ ایک جگہ ہے جہاں پولیٹیکل فورسز جب اکٹھی ہوتی ہیں تو وہاں اگر اسٹیبلشمنٹ کے بھی نمائندے آتے ہیں اور اپنا کوئی انپٹ دیتے ہیں، ایڈوائس دیتے ہیں، یا ان سے آپ انپٹ لیتے ہیں، اس جگہ پہ سب اکٹھے ہو سکتے ہیں. کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے. صدر ہاؤس جو ہے صدر پارلیمنٹ کا حصہ ہے. کوئی قانون صدر کے اسینٹ کے بغیر بنتی نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں، فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن ور ناٹ کڈس، وہ بچے نہیں تھے، انہوں نے بڑا سوچ کے بنایا تھا.
At the same time, your president is your supreme commander of the armed forces. ٹھیک ہے بٹ تو اگر وہاں بیٹھیں ایک نقطے پہ, میری صبح کی ویل اور ویسی پہ ہے کہ ایک نقطے پہ بیٹھیں, الیکشن فری اینڈ فیئر ہو, کسی کو نہ سپورٹ کریں نہ کسی کے خلاف ہو. ہمارے جو بھی ہمارا نظام ہے ریاست کا, اس میں سول ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, جو بھی ہے, مجھے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا, کسی کو نہ سپورٹ کریں, کسی کے نہ خلاف ہوں. لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ. پلس الیکشن کے بعد کی تھوڑی سی میجر موڈیلٹیز, میں یہ نہیں کہتا کیونکہ وہ اگر اتنا مائنیوٹ چلے جائیں گے پھر تو اس کو قومی گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہوگا جس کے حق میں کم از کم نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں ہر حکومت بھی ہو اپوزیشن بھی ہو, لیکن کچھ بڑی موڈیلٹیز, کہ ایک موڈیلٹی تو یہ ہے کہ جس کی بھی حکومت آتی ہے, ہماری آتی ہے, میاں صاحب کی آتی ہے, یا زرداری صاحب کو کیوں مائنس کرتے ہیں, وہ بھی ایسپائر تو کر سکتے ہیں. حالانکہ انہوں نے بھٹو کی پارٹی کی حالت جو زرداری صاحب نے کر دی ہے, جو ضیاء الحق صاحب مرحوم نہیں کر سکے, شہید نہیں کر سکے, تو یہ زرداری صاحب نے بنظیر شہید کی پارٹی اور بھٹو صاحب کی پارٹی کے ساتھ زرداری صاحب نے جو کیا ہے, تو اس پہ میں نہیں جاتا. میں کہتا ہوں ان کو بھی کنسیڈر کریں کہ دے فرنٹ رنرز. تو یہ سارے اس بات پہ کہ جس کی بھی حکومت آتی ہے, اپوزیشن پہلے دن سے حکومت نہیں گرائے گی, اپوزیشن صبر سے کام لے گی, 5 سال پورے کرنے دے گی. ہاں, آئین کے مطابق, چھانگا مانگا سیاست سے نہیں, ہمارے خلاف جس طرح سندھ ہاؤس یوز ہوا اس طرح سے نہیں. اگر آپ جنون طریقے سے عدم اعتماد لا سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ, ادروائز ان کو پورا کرنے دیں. ایک تو کسی کا بہانہ نہیں رہے گا, جب 5 سال پورے ہو جائیں گے پھر روتا چیختا چلاتا آنکھیں ملتا کوئی عوام کے پاس نہیں جا سکتا. آپ کو اپنی پرفارمنس لا کے بات کرنی پڑے گی. جی علی, آئی گاٹ یور پوائنٹ. ٹائم کی کمی ہے لیکن مطلب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. یہ اس پہ تو میں یہ کہوں گی ضرور کہ کیونکہ جو ایٹ پریزنٹ جو صدر کی پوزیشن ہے ان کے پاس کیا یہ اتھارٹی ہے, پاور ہے, نمبر 1 یہ. نمبر 2 جو اس وقت صدر موجود ہیں وہ آپ ان کا دیکھ رہے ہیں رول بہرحال, تو یہ پھر بات ایکیڈیمک ہو جائے گی. سوال یہ کہ نہیں, میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد آپ کے پاس ہی واپس آؤں گی. اور جہاں تک پیپلز کا تعلق ہے, زرداری صاحب ہوں, بلاول بھٹو ہوں, پارٹی نے ان کو اپنا بنایا ہوئے لیڈر اور وہ لے کے چل رہے ہیں. دیکھیں گے الیکشنز میں سب کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین, اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ علی محمد پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر ہیں. جی علی, ویری کوئکلی اپنے پوائنٹ کو وائنڈ اپ کریں, پھر ہم آگے چلتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ کے حوالے سے. دیکھیں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک علامہ کا شعر ہے نا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. صدر مملکت جی کڑا کر کے بارش کا پہلا قطرہ بنے, وہ دعوت دے دیں, دعوت دے دیں تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو. خان صاحب کو دعوت دے دیں, میاں صاحب کو دے دیں, زرداری صاحب کو دے دیں, اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہیں, اور ایک ڈیٹ اناؤنس کریں کہ ان ڈیٹس میں آئیں, آپ بیٹھتے ہیں. پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھنا ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل کام ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے بعد اس میں پارلیمنٹ ورکنگ میں نہیں ہے. یہ جو اے پی سی ہوتی ہیں نا, دیکھیں اس کے پیچھے کوئی کانسٹیٹیوشنل کور نہیں ہوتا. جب صدر کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں, بیٹھے ضرور. اچھا ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ. آپ کہہ رہے ہیں مجھے کہ نہیں, آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ. سارے ایک وقت میں اگر نہیں آ سکتے اسٹارٹ کر لیں. چلیں لیٹس سی, گفتگو مولانا صاحب سے ابتدا کر لیں, ٹھیک ہے, میاں صاحب سے کر لیں, ہم سے کر لیں, لیکن ابتدا تو ہو. بالکل ٹھیک, سمجھ آ گئی. اچھا چلیے ذرا 2-3 باتیں. ایک تو یہ کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جی صداقت عباسی صاحب اور یہ جو عثمان ڈار ہیں, ان پر آپ نے کہا کہ کچھ دباؤ بھی ہوگا, تو کس کا دباؤ ہوگا, تھوڑا سا اس پر بات کریں. دیکھیں میں نے یہ عرض کیا کہ لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے بغیر کسی دباؤ کے یہ باتیں کی ہیں, لگتا نہیں ہے, کیونکہ میڈیا میں بڑی اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا, میں کسی کا نام نہیں لیتا, بہت سے مستند لوگوں نے اس پہ سوال اٹھائے ہیں. تو اب یہ دیکھا جانا ہوگا کہ جب وہ عدالت میں آتے ہیں یا آزاد فضا میں کبھی بات کرتے ہیں تو کیا بات وہی رہتی ہے جو ابھی انہوں نے کی ہے, کیونکہ اچانک 180 ڈگری کا فرق آ گیا نا, کہ ہفتہ 2 ہفتے پہلے کچھ اور بات کر رہے تھے, اب کچھ اور بات کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں وقت بہت سی چیزوں کا فیصلہ کرتی ہے. وقت بہت بڑا فیصل ہے. وقت وہ کپڑا ہے جو بہت سی چہروں سے نقاب ہٹا دیتا ہے. تو میرے خیال میں بہتری اسی میں ہے کہ ہم ایک جو چیزیں ہو گئی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اب آگے بڑھیں, الیکشن کی طرف جائیں. یہ بہت سی چیزیں آپ بھول بھی جائیں گے, پھر ملک آگے چل پڑے گا. نہیں یہ بھولنے, ایک سیکنڈ علی, یہ بھولنے والی بات تو نہیں ہے. اگر یہ دونوں جو آپ کے نکلے لیڈرز باہر, وہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں
انہوں نے کہا کہ جی یہ کرو، تو یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں بھولنے والی بات ہے؟ یہ تو چیز مشکل پیدا کرے گی. وہ آپ کی جو پہلی بات ہے کہ کورٹ میں جب جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ ان معاملات کو کتنی مستند طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. بٹ جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان امپورٹنٹ ہیں. عمران خان کے کیس کے حوالے سے تو بہت اہم بن جاتی ہیں یہ باتیں. دیکھیں بہت سے لوگوں نے کھلم کھلا یہ بات بھی کی ہے، بہت سے لوگوں نے قرآن اٹھا کے ہمارے لوگوں نے بات کی ہے. میں نے خود عامر میر صاحب کے پروگرام میں اس پہ بات کی ہے کہ میرے سامنے کبھی آپ کے پروگرام میں، آپ کا بہت جید و مستند پروگرام، میں خود آپ کے سامنے بات نہیں کی کہ میرے سامنے کبھی خان صاحب نے کبھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن وغیرہ کے خلاف بات نہیں کی کہ آپ حملہ کریں فلانا کریں. ہاں احتجاج کی بات کی ہے پبلک پلیسز میں جو الاؤڈ ہے کانسٹیٹیوشن میں، جو کسی پریس کلب کے سامنے آپ چلے گئے، کسی بڑے چوک میں چلے گئے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ الیکشن کی طرف جائیں گے تو ماضی کے تلخ واقعات آپ پھر بھول جائیں گے، پھر آپ آگے کی طرف جائیں. یہاں سے الیکشن کی طرف بڑھنا اور اس میں پی ٹی آئی کا ایک رول بننا، ایک تو آئین اجازت دیتا ہے، اس میں تو کوئی سوال نہیں. لیکن جو ایک پوائنٹ پہ جہاں ایک آپ لوگوں کی ٹینشن سخت برقرار ہے، اس کے حوالے سے اہم ہے کہ کہیں آئس از بروکن. یہ بتائیں آپ جب اندر تھے علی، کچھ تو بتائیں کہ آپ پر کس طرح کا دباؤ تھا؟ were you really treated badly؟ کیا حالات تھے؟ کچھ بتائیں اس کے بارے میں. دیکھیں اس پہ کوئی 2-3 جگہ تو بات میں کر چکا ہوں. مناسب نہیں ہوتا اپنی بپتا ہر وقت بندہ کھول کے رکھے میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جیل میں جب آپ ہوتے ہیں، آپ چکی میں بھی ہوتے ہیں، ڈیتھ سیل میں بھی رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. قصوری چکی ہوتی ہے ایک جگہ جس میں آپ جیل میں کوئی جرم کرتا ہے نا جیل میں، تو اس کو پھر وہاں پہ رکھتے ہیں. تو وہ بھی ہم نے سہا. ہاں یہ میں ایکسیپٹ کروں گا کہ کوئی فزیکل کوئی مسئلہ، کوئی غیر اخلاقی بات کوئی اس طرح نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ آپ بند ہوتے ہیں اور جیل کا اپنا ایک ٹینشن تو ہوتی ہے کہ آپ گھر سے دور ہیں، اپنی پارٹی سے دور ہیں، اپنی ماں سے، اپنے گھر والوں سے، میڈیا سے، آپ لوگوں سے، سب سے دور ہیں، اور ایک چکی میں آپ بند ہیں بغیر کسی جرم کے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے پوچھا پریشر، تو کچھ دوست جو ہمارے ساتھ اکثر روزمرہ ملتے ہیں، ان میں سے کوئی آ کے آپ کو مشورہ بھی دے جاتا ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے. تو ان کو پھر ہم نے سمجھایا کہ جناب یہ تحریک انصاف ہمارا گھر ہے، ہم نے اپنی جوانی کے 10-12 سال دیے ہیں، یا امانت ہے قوم کی، اس کو ہم نے پھر آگے 10 سال 15 سال 20 سال بعد کسی نے تو لے کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ خان صاحب کو 100 سال زندگی دے، لیکن اس کے بعد اس جماعت کو آگے نوجوانوں نے لے کے چلنا ہے. یہ کوئی ون ٹائم افیئر تو نہیں ہے کہ 9 مئی کے صدقے سب کچھ ہم ختم کر دیں. جس نے غلط کیا سزا دیں. خان صاحب کا کیا قصور ہے؟ علی کا کیا قصور ہے؟ ہمارے جیسے بہت سے لوگ ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ جو اسد کیسر جیسے لوگ ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کچھ ہے بھی. تو پارٹی پالیسی تو نہیں تھی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جماعت ہے، اس کو ہونا چاہیے، اس کو الیکشن میں رہنا چاہیے. ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ چیزیں سمجھانے کی دوستوں کو کوشش کی کہ جناب ہم نے اپنے پروفیشنل لائف چھوڑ کے کسی وزیر بننے کے لیے نہیں تھا، اس سبز لالی پرچم کے لیے تحریک انصاف میں آئے ہیں. تو اگر سیاست کرنی ہے کہیں تو کرنی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ اپروور نہیں بنیں گے، آپ ورکر بن کے آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ علی محمد. دعا کرتے ہیں کہ ملک کے پارٹی کے لیے بہتر دن آگے آئیں.